السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35، 36 اور 37 انشاءاللہ۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 35۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، تو رہ، انت، تو، و، اور زوجک، تیری بیوی، الجنت، جنت میں، وَكُلَا، اور کھاؤ، منہا، اس سے، رغداً، بے روک ٹوک، حیث، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو، ولا، اور نہ، تقربا، قریب جانا، ہذہ، اس، شجرۃ، درخت کے، فتکونا، پس تم ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تو اماں ہوا دونوں جنت میں بے روک ٹوک رہو، جو دل چاہے کرو، جو دل چاہے کھاؤ، لیکن تم اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی دوسری فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں بسا دیا گیا تھا اور بافراغت ہر پھل کھانے اور ہر نعمت سے مستفید ہونے کی حاجت بھی دے دی گئی تھی، مگر صرف ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام کا امتحان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا امتحان لیا اور فرمایا کہ اس درخت کے پاس مت جانا۔ یہ جنت کا ایک درخت تھا۔ بالآخر شیطان نے قسمیں کھا کر انہیں دھوکہ دیا اور ان دونوں کو اس درخت کے پھل کھانے پر ورغلا دیا۔ جب انہوں نے درخت کا پھل چکھا تو وہ دونوں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے جب اس درخت کا پھل چکھا تو وہ دونوں، اماں حوا اور آدم علیہ السلام، کے لباس اور ان کی نعمتوں سے محروم ہو گئے، یعنی جنت کے لباس اور اس کی نعمتوں سے اماں حوا اور آدم علیہ السلام دونوں محروم ہو گئے۔ فَأَزَلَّهُمَا، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، عنہا، اس سے، وَأَخْرَجَهُمَا، اور نکلوا دیا ان دونوں کو، یعنی آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو، مما، اس سے، جو کانا، وہ تھے، فیہ، اس میں، یعنی جنت میں، وَقُلْنَا، اور اللہ نے کہا، اہبطوا، تم اتر جاؤ، بعضکم، تمہارا بعض، لبعض، بعض کے لیے، عدو، دشمن ہے، وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقر، ٹھکانا ہے، ومتاع، اور فائدہ حاصل کرنا ہے، الی حین، ایک مدت تک اس جنت سے تم دونوں فائدہ حاصل کرو۔ شیطان نے دونوں کو ورگلایا، اماں حوا اور آدم علیہ السلام کو، اور انہیں جنت سے دونوں کو نکلوا دیا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پہ بھیجا اور بولا کہ تم دونوں کا وہیں ٹھکانا ہے اور تم دونوں وہاں فائدہ حاصل کرو ایک مدت تک۔ مما کان فیہ کا یہ مطلب ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو ان نعمتوں سے محروم کر دیا جن میں وہ بڑے سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ زمین پر اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، وہی تمہیں موت آئے گی اور مقررہ مدت تک وہی رہو گے، پھر قیامت آئے گی اور محشر کے دن تمہیں تمہاری قبروں سے اٹھایا جائے گا، پھر تمہاری ہمیشگی کی زندگی تمہیں مل جائے گی۔ تعلق کا پھر خوب سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، فتاب، تو اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا، علیہ، آدم علیہ السلام پر، انہ، بے شک، هو التواب، وہی توبہ کریم قبول کرنے والا، الرحیم، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی غلطی پر چند کلمات سکھائے تو آدم علیہ السلام نے وہ کلمات سیکھے اور اللہ سے توبہ کی، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ دعائے آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ کلمات سیکھ کر ان کے ذریعے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر آپ معاف نہ فرمائیں گے اور ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہمیں بھی یہ دعا اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بار بار مانگنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے تو صرف ایک گناہ کیا تھا اور ہم دن میں پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی یہ دعا لازمی مانگنی چاہیے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔
پرخلوص توبہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے خلوص کے ساتھ معافی مانگ لے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان پائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا، میں انسان کی ہر غلطی کو معاف کر سکتا ہوں سوائے ایک غلطی کے، ہر گناہ کی معافی ہے سوائے ایک گناہ کے، اور وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک۔ جس بندے نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تو اس بندے کے چاہے سمندر کی جا کے برابر ہی گناہ کیوں نہ ہو، اللہ نے فرمایا میں سارے معاف کر دوں گا، بس اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔